جس دور میں آیا، جس وقت آیا، کیا یہ اسلام ایسی قوت کا حامل ہے جو یقیناً ہے؟ وقت کا تعین، یہ وقت کون سا تھا جب حضور علیہ السلام کی جلوہ گری کی؟ صدیوں سے دنیا دو قوتوں میں بٹی ہوئی تھی، کیسر اور کسرا کے درمیان لٹکی ہوئی، کچھ ممالک کیسر کے ساتھ، کچھ کسرا کے ساتھ، کچھ ایران کے ساتھ، کچھ روم کے ساتھ، اور یہ صدیوں سے برسر پیکار تھے۔ لوگ ان کے بنائے ہوئے دیے ہوئے نظام سے عاجز آ چکے تھے، اب چاہتے تھے کہ کوئی نیا نظام ہو۔ اب یہ قوتیں صدیوں سے برسر پیکار رہتے ہوئے کمزور ہو رہی تھی۔ یہ وقت شاندار تھا اسلام کے انقلاب کے لیے، بہترین تھا۔ مقام عرب کا خطہ جہاں پر نہ کیسر کی حکومت نہ کسرا کی حکومت، قبائل کی زندگی ہے، قبائل موجود ہیں، قبائلی طرز حیات ہے، اگرچہ یہاں پر زندگی گزارنا مشکل تھی، لیکن یہی مشکل ان کے لیے بہتری کا سبب بنی کہ دوسرے دونوں شہنشاہوں کی نگاہ سے یہ خطہ بچا ہوا تھا۔ مقام بہترین تھا کیونکہ یہ ہب بنتا تھا، تمام گزرگاہوں کی تجارت کا یہ مرکز بنتا تھا مکہ مکرمہ، جو صنعا سے چلتا، جمبو تک جاتا، مدینہ سے چلتا، شام کی سرحد تک جاتا، جو ایران سے چلتا، چین سے چلتا، ایشیا سے چلتا۔ جب یہاں سے گزرتا تو اس کی سرحد کے قریب سے گزرتا۔ مکہ وہ ہب تھا کہ جہاں ایک صدا بلند ہوتی ہے تو کسی پیغام بر کے ذریعے پہنچانے کی ضرورت نہیں، وہ پیغام خود بخود دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جاتا۔ یہ مقام بہترین تھا انقلاب میں۔ دو چیزیں اس اسلام کے لیے پوری ہوئی، اسلامی انقلاب کے لیے، وقت بہترین، مقام شاندار۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ افرادی قوت جو اس انقلاب اسلامی کو لے کر آگے بڑھی، کون ہے اس انقلاب اسلامی کو آگے لے کر بڑھنے والے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ہیں۔ اس فتنے کے وہ سخت جان جو بات بات پر بھڑ جایا کرتے تھے، لڑتے تھے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑے آگے دوڑانے پہ جھگڑا، قبائلی جنگ رہتی، انا کے خبر میں مقید سے بندے، جنگ شروع ہو جاتی تو پھر قبیلوں میں صدیوں تک جنگ رہتی۔ اپنی بات کے دھن کے پکے تھے، جس مقام پر جگہ پر اڑ جاتے وہاں ڈٹے رہتے۔ ان کی خامی تھی، مگر اگر ان کی اس خامی کو صحیح راستے پر ڈال دیا جاتا تو یہی دھن کے پکے وہ اسلام کے قابل بنتے۔ پھر یہ اپنی جگہ سے ہٹنے والے نہیں تھے، ڈٹ جانے والے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب کسی نے ایک مرتبہ زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر وہ غلام بلال حبشی کیوں نہ ہو، اس کے بدن پر گھوڑے مارے جاتے ہیں، بدن لہو لہان کیا جاتا ہے، ہر گھوڑے کی ضرب پر اس کا بدن پھڑکتا ہے، لہو اچھلتا ہے، اس لیے یہ اس خطے کا بیٹا تھا، اگرچہ غلام تھا، لیکن اب چونکہ اس کو سمت درست مل گئی، اب یہ ہر گھوڑے کی ضرب پر لات و عزا کا نام نہیں پکارتا بلکہ بات ایک ہی کرتا ہے کہ احد احد احد۔ نعرہ تکبیر، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ وہ جب اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے تو مشرکین مکہ پکڑ کر مکہ سے باہر لے گئے، سامنے باپ کو لٹا دیا، گھوڑے مارے جاتے ہیں۔ عمار بن یاسر کو
شدید زخمی کیا جاتا ہے اور کہا کیا جاتا تھا کہ تم محمد کی تکذیب کرو، لیکن وہی انداز کہ جو ڈٹ گیا سو ڈٹ گیا، ان کی یہ خوبی اپنی جگہ پر قائم ہو گئی جسے پہلے معاشرہ خامی سمجھتا تھا، میرے مصطفیٰ نے اسی معاشرتی خامی کو ان کی خوبی میں بدل کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، حالات جیسے بھی ہوں اب یہ ڈٹ جانے کی صلاحیت سے مالا مال تھے۔ دنیا کا نہ کوئی لالچ نہ کوئی سختی انہیں راہ حق سے ہٹا نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ یہ انقلابی شخصیت کے تیار کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہے 313 اور بھیڑ جاتے ہیں 1000 کے ساتھ، ہیں اگر 3000 مقام خندق پر تو 30,000 سامنے لشکر موجود ہے، لیکن جذبے ہیں کہ جمع ہیں، یہ ڈٹے ڈٹے ہوئے، نہ گھبرانے والے، نہ جھکنے والے، نہ دبنے والے، یہ کوئی تو خوبی ہے۔ اس اسلام کے انقلاب کو افرادی قوت ملی ہے تو ابو بکر جیسے سبحان اللہ، عمر کی صورت میں، عثمان کی صورت میں، علی کی صورت میں، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی صورت میں، وہ افرادی قوت ہے جو پیغام حق کو، اس انقلابی پیغام کو لے کر آگے بڑھنے کی صلاحیت سے مالا مال